بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، قرآنی سیغے کی کلاس میں آج ہم سورہ بقرہ کے آیت نمبر 238 سے 282 تک یہ 4 سیغے نکالے ہیں، حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ 4 سیغے کون سے ہیں آئیے ایک دفعہ سن لیتے ہیں۔ قوموا یستطیعون لا ترتابوا ما دعوا۔ آئیے سیغہ نمبر 57 کو حل کرتے ہیں۔ سیغہ نمبر 57 کیا ہے؟ قوموا، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ تم کھڑے ہو جاؤ۔ اب یہاں پر امر دیا جا رہا ہے، حکم دیا جا رہا ہے۔ اب پہلے آپ یہ بھی کریں کہ اس کے وزن پر کوئی سیغہ ذہن میں لائیں کہ جو آپ نے کیا ہو، آپ کو آتا ہو۔ تو اب آپ کہیں گے موتو، کولو، کونو، اس طرح کے سیغے آپ نے اسی وزن پر کیے ہوئے ہیں جو کہ امر کے ہیں اور اسی طرح اس کے اندر تعلیل ہوئی ہے۔ تو اب جو آپ سامنے لے آئے ہیں تو جس طرح ان کے اندر تعلیل ہوئی ہے اسی طرح یہاں پر ہوگی۔ اب اس کا مادہ مشہور ہے قاف، واو اور میم۔ اب چونکہ یہ امر ہے اور باب بھی اس کا مشہور ہے کہ باب ناصرہ سے آتا ہے، تو جمع کا صیغہ امر کا آپ باب ناصرہ سے بنا دیں، انسو رو، تو آپ اس کو اسی وزن پر کھول دیں، اکو مو، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر آپ غور کریں کہ یہ ہفتہ سامنے سے اجوف ہے، تو یہاں پر جو قاعدہ لگا ہے وہ اجوف کا لگا ہے۔ تو کیا قاعدہ لگا ہے؟ واو یا متحرک ہو، ما قبل ساکن ہو تو اس کی حرکت کو ما قبل کو دے دیتے ہیں۔ تو اب اس کی حرکت جب آئے گی قاف پر، تو اب یہ جو منتقل ہونے والی حرکت ہے یہ دمہ ہے، تو دمہ اپنے ماں بعد واو چاہتی ہے، تو یہ واو میں پہلے واو ہے لیکن یہاں پر یہ ساکن ہو جائے گی۔ تو اب چونکہ جو فا کلمہ قاف ہے اب یہ متحرک ہو گیا، تو اب یہ جو حمزہ وصل لاتے ہیں امر بنانے وقت تو وہ اسی وجہ سے لاتے ہیں کہ جو فا کلمہ ہوتا ہے وہ ساکن ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر انصر یا ادرب، یہاں پر جو فا کلمہ ہے یہ ساکن ہے، تو اس وجہ سے شروع میں حمزہ لاتے ہیں۔ لیکن اب اس صورت میں تو یہ جو فا کلمہ قاف ہے یہ متحرک ہو گیا، تو یہ جو حمزہ وصل لے کے آئے جس کو حذف کر دیں گے تو بقیہ کیا رہ گیا؟ قومو، ٹھیک ہے، قومو، موتو، قولو، کونو، تو یہ اسی طرح بنے ہیں۔ آگے سیغہ نمبر 58 یستطیعون۔ اب یہ آسان سیغہ ہے اور اس کے اندر علامات بھی واضح نظر آ جاتی ہیں کہ یہاں باب استفعال کے علامات موجود ہیں، مضارع کا سیغہ ہے، آخر میں جمع کی بھی علامت ہے، تو بالکل آپ فوراً اسی وزن پر اس کو بنا دیں۔ اب اس کی جو ہفتہ اقسام ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں، مادہ کیا ہے۔ تو یہاں پر طا، یا اور عین، یہ 3 حروف ہیں جو ہمارے پاس موجود ہیں۔ تو اب طا، واو، عین، یہ اس کا اصل مادہ ہے۔ جو یہاں پر یا نظر آ رہی ہے یہ تعلیل کے بعد ہے، ٹھیک ہے۔ جو اس کا اصل مادہ ہے وہ واو ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جو قرآن پاک کے اندر یہ استعمال ہوا ہے وہ طا، واو، عین سے اس کا مادہ استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ اسی سے بنتا ہے۔ تو اب اس کو آپ اس کے وزن پر بنا دیں، یستنصرون، یستطیعون، ٹھیک ہے۔ اب پورا وزن بنا۔ اب یہ ہفتہ اقسام میں سے کیا ہے؟ اجوف۔ تو اب یہاں پر بالکل وہی قاعدہ لگائیں کہ واو یا کی حرکت ما قبل جو ساکن ہے اس کی طرف منتقل کر دیتے ہیں۔ تو اب ما قبل طا ساکن تھا تو اس کی حرکت طا پر آئے گی، تو اب یہ حرکت جو جانے والی ہے یہ کسرہ ہے، تو کسرہ کے ماں بعد یا چاہتی ہے تو یہاں پر یا سے تبدیل کر دیں گے تو کیا بنا؟ یستطیعون۔ آگے سیغہ نمبر 59 لا ترتابو۔ اب اس کا معنی کیا ہے؟ تم شک نہ کرو، اس طرح کا یہ معنی کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ جس طرح مشہور لفظ ہے نا لا ریبہ، کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے قرآن پاک کے اندر۔ تو اب ریبہ، اب اس سے ہمیں مادہ بھی مل گیا کہ را یا با یہ اس کا مادہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر ہمیں باب افتعال کی علامت بھی نظر آ رہی ہے، یہ جو تا ہے، تو اس کو آپ اسی وزن پر بنا دیں، لا تجتانی بو، لا ترتاجی بو۔ تو اب یہاں پر ہم قاعدہ لگائیں گے، تو قاعدہ کون سا لگے گا؟ اب یہاں پر دیکھیں گے ہفتہ اقسام اجوف ہے، تو اجوف کا یہاں پر قاعدہ لگا دیں۔ تو یہاں پر جو ہمارے پاس قاعدہ یہ سیغہ چینج ہوا ہے، تو یہاں پر دیکھیں یہ با سے ما قبل یا ہے لیکن با سے ما قبل یہاں پر کیا ہے؟ الف، تو یہاں پر تعلیل ہوئی ہے، اجوف کا قاعدہ لگا دیں۔ واو یا متحرک ما قبل مفتوح ہو تو اس کو الف سے بدل دیتے ہیں، تو یہاں پر اسی طرح کیا کہ لا ترتاجیبو کو لا ترتابو سے بدل دیا۔ آگے سیغہ نمبر 60 ما دعو۔ اب یہ جو مادہ ہے اور یہ جو باب ہے بہت ہی کثرت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، بہت ہی مشہور ہے۔ تو دعا یدعو، تو اب یہ مجہول کا سیغہ ہے، ماضی کی علامت بھی آپ کو نظر آ رہی ہے، تو اسی وزن پر اس کو فوراً بنا دیں، نصیرو دعیو۔ اب یہاں پر 2 قاعدے استعمال ہوئے ہیں۔ اب یہاں پر قاعدہ کون سا لگے گا؟ ناقص کا، دونوں ناقص کے قاعدے لگیں گے۔ پہلا قاعدہ یہ ہے کہ واو کسرہ کے بعد طرف میں واقع ہو تو اس کو یا سے بدل دیتے ہیں، تو اب اس کو یا سے بدلا تو کیا ہو گیا؟ دعیو۔
اب یہاں پر قاعدہ کیا کون سا لگا پھر کہ یا مدموم ما قبل مکسور ما بعد واو جمع ہو تو اس کی حرکت کو ما قبل کی طرف ٹرانسفر کر دیتے ہیں. تو اب ما قبل عین ہے تو یہ جو یا مدموم ہے اس کی حرکت یہاں پر آ جائے گی. تو یہاں پر جب آئی تو یہ جو یا تھی یہ ساکن ہو جائے گی. تو اب یہ اجتماع ساکن آنے کی وجہ سے حذف ہو جائے گی. تو بقیہ کیا رہ گیا ما دعو.